الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہمارے وظائف، آج کے ہمارے جو اعمال ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو وبائی امراض سے پریشان ہیں، یا کسی بھی علاقے کے اندر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا ہو، تو یہ جو وظائف اس ویڈیو کے اندر بتائے جائیں گے، آپ نے ان وظائف میں سے جو وظیفہ آپ کو آسان لگے، جو وظیفہ آپ کرنا چاہیں، آپ اس وظیفے کو کر کے وبائی مرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وبائی امراض کے اندر ٹائیفائڈ بخار ہو، یا گلا خراب ہونا، یا بخار عام بخار ہو جانا، یا فلو ہو جانا، خسرہ ہو جانا، اور یہ جو آج کل وائرس آیا ہوا ہے منکی پاکس کے نام کا، تو اس سے بچنے کا جو وظیفہ ہے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ آج جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو آج کل وائرس آپ خبروں کے اندر بہت زیادہ سن رہے ہیں منکی پاکس کے نام کا، تو اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس سے بچنے کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو منکی پاکس جو وائرس ہے، یہ جب منکی پاکس وائرس جو ہے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو یہ جو وائرس ہے عام طور پر افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے، اور اس کے جو مریض ہیں ادھر زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں کے جانوروں میں یہ جو وائرس ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو منکی پاکس جو ہے، اس سے متاثرہ جانور کا گوشت اگر کھا لیا جائے تو یہ انسان کے جسم کے اندر اس کا وائرس داخل ہو جاتا ہے، یا کوئی منکی پاکس سے متاثرہ، اس وائرس سے متاثرہ جانور کسی کو کاٹ لے تو اس سے بھی یہ انسان کو لگ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ کسی کو یہ وائرس لگ جائے، کسی انسان کو یہ وبائی مرض جو ہے یہ لگ جائے، تو اس انسان سے دوسرے انسانوں کو بھی لگ سکتا ہے، خصوصی طور پر جب اس سے متاثرہ شخص جو ہے، متاثرہ بندہ جو ہے، اس کے ہاتھوں کو چھوا جائے، یا اس کے جسم کو چھوا جائے، اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے، یا اس کے کپڑوں کو چھوا جائے، یا اس کا ٹاول جو ہے وہ چھونے سے، یا اس کا بستر چھونے سے، یا اس کے کھانسی کرنے سے یا چھینکنے سے، تو ان ذریعوں سے یہ جو وائرس ہے دوسرے انسانوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو آج کل آپ خبروں میں اس کا بہت چرچا سن رہے ہیں، میڈیا کے اوپر اس کے بہت زیادہ اشتہارات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو وائرس ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا جو میڈیا کے اوپر اس قدر تیزی سے اس کی خبریں آنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے ایسے ممالک کے اندر اس کے کیس سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس وائرس کا عام طور پر جانا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور وہاں پہ ان ممالک کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو ناظرین کرام، اس کی علامات کیا ہیں؟ تو منکی پاکس جو ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ شروع میں اس کی جو علامت ہے وہ فلو کی صورت کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے اندر تیز بخار، سر میں درد، جسم میں درد، کپ کپی طاری ہونا، یا کمر کے اندر درد ہونا، تھکن رہنا، اور آخر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی افراد کی غدود جو ہے وہ اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جسم میں موٹے موٹے دانے جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، اور شروع میں یہ چہرے پر ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ پورے جسم پر ہو جاتے ہیں۔
خصوصی طور پر ہاتھوں میں اور پیروں میں، اور ان کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت خارش ہوتی ہے، اور یہ جو وائرس ہے اس کی جو حالتیں ہیں یہ مختلف حالتیں انسان کے جسم پہ نمودار ہوتی ہیں، اور عام طور پر اس کی علامت جو ہیں وہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ جو ہیں حساس جلد والے ان کے جسم کے اوپر اس کے جو نشانات ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو وائرس آیا ہوا ہے منکی پاکس کے نام کا، اور یہ وبائی مرض بن کے لوگوں کو لگ رہا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے، بلکہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان وظائف پہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ منکی پاکس سمیت جتنے بھی وبائی امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ سب سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں پہلے وظیفے کی جانب۔ پہلا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے، اور اس کاغذ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام لکھنا ہے، یا رحمان یا رحمان، یعنی ایک دفعہ اس کو لکھ لینا ہے، اور اس کاغذ کو پانی لے کے، اور گلاس کے اندر پانی ہو یا کٹورے کے اندر پانی ہو، تو اس کے اندر آپ نے یہ کاغذ جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ یہی نام جو ہے اس کو پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس طرح آپ نے 111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو کاغذ کٹورے کے اندر یا گلاس کے اندر ڈالا تھا اس کاغذ کو نکال لینا ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو کسی بھی قسم کا وبائی مرض جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ تمام وبائی امراض سے بچ جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام جو ہیں ان کو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام کیا ہیں؟ وہ آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، یا مالک یا قدوس یا سلام، یا مالک یا قدوس یا سلام۔ ان 3 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، بابرکت نام ہیں، ان کو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے صبح و شام آپ نے ان کی تسبیح پڑھنی ہے، 111 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام وبائی امراض سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، تیسرا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جب رات کو یا دن کو کسی بھی ٹائم سونے کے لیے بستر پہ لیٹنا ہے، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سوائے موت کے آپ ہر چیز سے امن میں رہیں گے، آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں چوتھے وظیفے کی جانب۔ وہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر کسی بھی قسم کا وبائی مرض جو ہے وہ پھیل چکا ہو، مثلاً اب یہی دیکھ لیں کہ منکی پاکس کے نام کا بہت شور ڈالا گیا ہے، اور یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جس علاقے کے اندر، جس ملک کے اندر یہ وبا پھیل جائے، تو آپ نے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ آپ نے سورۃ القارعات کو 100 مرتبہ ہر روز تلاوت کرنا ہے، اور جب تک مقصد حل نہیں ہو جاتا، جب تک وہاں سے یہ وائرس، جو کسی بھی قسم کا جو وبائی وائرس ہے، چلا نہیں جاتا، آپ نے ہر روز 100 مرتبہ سورۃ القارعات کو اول آخر درود پاک پڑھ کے پڑھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ، یہ جو علاقے کے اندر، ملک کے اندر، یا پورے ملک کے اندر جو بھی وائرس، جو وبائی امراض کی صورت میں پھیل چکا ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، اس سے ہمیں بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وائرسوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے وظائف، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کا مقصد کہ آپ ان وظائف پہ عمل کریں اور تمام وبائی امراض سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے، تمام وبائی امراض سے محفوظ رکھے، آمین۔
تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔